بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کی طرف سے دنیا کو باور کروایا گیا تھا، کھلے عام تو نہیں، سرے عام تو نہیں، لیکن دبے لفظوں میں کہ ایران نے ایٹم بم بنا لیا ہے اور جب ایران چاہے گا اپنے دشمنوں پر، خاص کر اسرائیل پر، وہ بم داغ کے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ لیکن آج یہ معلوم ہوا ہے کہ ایران کے پاس نہ صرف یہ کہ کوئی ایٹم بم نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس جو عام نوعیت کا جدید اسلحہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ ایران بہت بڑی طاقت کبھی ہوا کرتا تھا، شہنشاہ ایران تھا، تو یہ ہر حوالے سے بہت بڑی معاشی بھی اور دفاعی بھی طاقت تھا، لیکن اس کے بعد پھر انقلاب والے آ گئے تو ایران کی طاقت کہاں گئی اس کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ شہنشاہ ایران ہوتے تو کیا آج اسرائیل ایران پر حملہ کرتا؟ ناظرین، آپ کے سامنے یہ بہت بڑا سوال ہے اور ایرانیوں کے سامنے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ان کے لیے، ان کی بقا کے لیے، ان کی سالمیت کے لیے، ان کی خود مختاری کے لیے کیا شہنشاہ ایران بہتر تھا یا پھر یہ علماء کرام آیت اللہ صاحبان وہ بہتر ہیں؟ ایران پر اسرائیل نے آج ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے نہ صرف ایران پر بلکہ اسرائیل کی طرف سے کسی بھی ملک پر اتنا بڑا حملہ نہیں کیا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ جس ملک کے آرمی چیف کو مار دیا جائے، جس ملک کے دوسری طاقتور فورس کے کمانڈر کو مار دیا جائے، دو بڑے کمانڈروں کو مار دیا جائے، جس ملک کے بڑے سائنسدانوں کو، ایٹمی سائنسدانوں کو مار دیا جائے، اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کی کیا دفاعی حکمت عملی ہوگی، کیا دفاعی طاقت ہوگی۔ تو اسرائیل نے پہلے تو میزائل ایران پر گرائے، اس کے بعد ان کے جہازوں نے حملہ کیا اور ان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اس کے علاوہ دفاعی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ تو ان کے آرمی چیف محمد باقری کو شہید کیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کمانڈر ان چیف حسین سلامی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ دو بڑے کمانڈر ایران کے شہید کر دیے گئے۔ کس نے شہید کیے؟ اسرائیل نے شہید کیے۔ کل یہ خبر عام ہو رہی تھی، امریکی میڈیا کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے امریکہ کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو امریکہ نے اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے کہا اور جہاں جہاں سے امریکہ نے انخلا کرنا تھا وہاں سے انخلا بھی کیا گیا مشرق وسطیٰ میں، اور جہاں جہاں پہ انہوں نے اپنی فوج کو، اپنی ایئر فورس کو یا اپنی دیگر دفاعی فورسز کو ڈپلائے کرنا تھا وہاں پہ ڈپلائے کر دیا گیا۔ اور آج پھر 13 جون 2025 کی صبح کو اسرائیل کی طرف سے ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا گیا۔ بہت بڑا حملہ، ایسا اسرائیل کی طرف سے کسی بھی ملک پر پہلے حملہ نہیں کیا گیا۔ دو فوج کے کمانڈر ایران کے مارے گئے۔ تو اب ایران کی طرف سے کہا گیا ہے، بلکہ اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ پہلے بھی ایران نے بدلہ لینے کی کوشش کی تھی، تو کیا بدلہ ایران کی طرف سے لیا گیا تھا؟ وہی بات ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات۔ ایران امریکہ کے مقابلے میں آیا تو ہے، آیا تو تھا، لیکن کتنا مقابلہ کر سکا؟ کیا آپ امریکہ کا مقابلہ کر سکیں گے جو اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکے؟ اسرائیل کی طرف سے کیسے تباہی بلا دی گئی ایران کی۔ تو ایران نے آج تک کیا کیا تھا، اپنی کیا تیاری کی تھی کہ اسرائیل حملہ کر سکتا ہے؟ تو اس کے جواب میں کیا خاموشی ہے؟ اس سے پہلے ایرانی صدر پر بھی یہ کہا گیا کہ حملہ کیا گیا۔ ایرانی صدر پر تو چلو وہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ تھا، ایران کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ حادثہ ہے، لیکن کچھ تجزیہ نگاروں کی طرف سے کہا گیا کہ ایران کے صدر کو اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اور یہاں پہ پھر حماس کے سربراہ بھی صدر صاحب کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کو بھی اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کا کتنا تکبر ہے، کتنی رونق ہے، کس طرح سے وہ اپنے مخالفین کو سمجھتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو ان کے اندر گھس کر حملے کرتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی بھی جنگ ہوئی تھی، 4 روزہ جنگ تھی، لیکن نہ تو پاکستان کے آرمی چیف کو کسی قسم کا نقصان پہنچا، نہ ہی بھارت کے کسی فوجی کمانڈر کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا گیا۔ جنگ کے بھی کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں، لیکن اسرائیل کی طرف سے سب کو پس سے پشت ڈال دیا گیا۔ اس نے کہا کہ آؤ میں ہوں جس نے آنا میرے سامنے آؤ، اور اس نے کس کو للکارا؟ صرف ایران کو نہیں للکارا بلکہ اس نے 57 اسلامی ممالک کو للکارا ہے، OIC کو للکارا ہے۔ تو OIC کیا کچھ کرے گی؟ اور ادھر دیکھ لیجئے کہ مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے، کون کون سے ممالک ہیں جو امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جب اسرائیل
اسرائیل ایران پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا وہ متحدہ عرب امارات میں موجود تھے؟ کیا یہ شہباز شریف صاحب کا خیر سگالی کا دورہ تھا یا پھر ٹرمپ کے کہنے پر ان کو وہاں پہ جانا پڑا؟ کس کس کو یقین دہانی کروائی گئی کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو کیا ایران کو بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی؟ ایران کو یقین دہانی کرانے کے لیے ان کو متحدہ عرب امارات جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے یہ پہلے بات کی تھی اس ویلاگ سے کہ ایران کی کڑی نظر ہے شہباز شریف صاحب کے دورے پر کہ یہ دورے پر گئے ایسے حالات میں کیوں گئے جب اسرائیل کی طرف سے دھمکی دی جا رہی تھی ایران پر حملے کی، اور پھر اسرائیل کی طرف سے اس دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا دیا گیا۔ تھوڑی بات کر لیتے ہیں ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ میں جنگوں کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ ٹرمپ کی طرف سے ایک چکمہ تھا، ایک چوری تھی جو ان لوگوں کو کھلا دی گئی جو جنگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب آئے تو یہ دیکھیے کہ کیسے جنگ بندی ضرور ہوئی ٹرمپ کے آتے ہی، اور پھر بہت بڑا حملہ کر دیا گیا اسرائیل کی طرف سے ایران پر، اور پھر یوکرین کی جنگ بھی ختم ہونے کی باتیں ہو رہی تھی، وہ بھی اپنی جگہ پر نہ صرف جاری ہے بلکہ یوکرین کی طرف سے بہت بڑا حملہ کیا گیا۔ 40 روس کے جدید ترین جہاز جو اپنے اڈوں پر کھڑے تھے وہ تباہ کر دیے گئے۔ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں جنگیں ختم کروانے کے لیے آیا ہوں، لیکن جیسے ٹرمپ صاحب آئے ہیں زبانی طور پر وہ کہتے ہیں کہ جنگیں ختم کروانے کے لیے، لیکن ہر جنگ پر ان کی طرف سے تیل چھڑکا جا رہا ہے، جیسا کہ اسرائیل اور ایران کے مابین جنگ جو شروع ہوئی ہے۔ اگر ایران کے پاس ایٹم بم موجود ہوتا تو اب تک وہ اسرائیل پر داغ چکے ہوتے، اگر ان کے پاس موجود ہے تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اسرائیل پر داغا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ بم ان کی فوجی اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں گے؟ انہوں نے کسی طریقے سے تو وہاں پر پہنچانا ہے، وہ پہنچانے کی بھی کیا ایران کے پاس ہمت ہے، سکت ہے؟ آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں لیکن جہاں تک آپ نے لے کے جانا ہے، جہاں پر اس نے جا کے مار کرنی ہے وہاں تک پہنچانا بھی ہوتا ہے۔ بات ہم کر رہے تھے ٹرمپ کی، جس طرح سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جنگیں ختم کروانے کے لیے آیا ہوں، یہ 2 جنگیں آپ کے سامنے ہے، یوکرین اور روس کی جنگ مزید بھڑک اٹھی ہے۔ اسی طرح سے اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملہ کیا گیا، اور پاکستان اور انڈیا کے مابین بھی ٹرمپ کے ہوتے ہوئے جنگ ہو گئی۔ وہ کہ ٹرمپ اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے جنگ بندی کروائی ہے، میں نے سیز فائر کروایا ہے، لیکن ہم نے جیسا کہ کہا کہ ٹرمپ کی طرف سے ایسی چور چلاکیاں ہو رہی ہیں، کہتے کچھ ہیں اندر ان کے کچھ ہوتا ہے، کرتے کچھ ہیں۔ تو یہ جنگیں ختم کروانے کے لیے آئے تھے، لیکن ہر جنگ کے اوپر ان کی طرف سے مٹی کا تیل پھینکا گیا، پیٹرول پھینکا گیا، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ جنگیں چل پڑی ہیں۔ تو آئندہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن انتہائی زیادہ افسوس کی بات ہے کہ ایران کی جتنی تباہی اسرائیل کی طرف سے کر دی گئی ہے، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی فوج پر اتنا زیادہ برا وقت کبھی آیا ہوگا کہ ایک ہی حملے میں ان کے 2 بڑے بڑے کمانڈروں کو ہلاک کر دیا جائے۔ کمانڈر نہیں بلکہ یہ اپنی فورسز کے سربراہ تھے۔ بین الاقوامی امور کے ماہر خصوصی طور پہ ایران کے حوالے سے ایک اتھارٹی رکھنے والے سلیم بخاری صاحب ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں اسرائیل کے اس حملے کی، مزید بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان کا اس حوالے سے کیا رد عمل ہوگا، دیگر ممالک کا کیا رد عمل ہوگا۔ ایران پر حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، سر میں نے آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ان کے پاسداران کے بھی کمانڈر کو مار دیا گیا اور ان کے آرمی چیف کو بھی، تو کیا وہاں پہ 2 فورسز ہیں کہ دونوں کمانڈروں کو شہید کر دیا گیا ہے؟ نہیں، ایک تو ان کے پاسداران انقلاب ہے نا جی، جو انقلاب کے کسٹوڈینز ہیں، جی یہ ایک علیحدہ فورس ہے، ایک ریگولر آرمی ہے۔ یہ ہمیشہ سے اس طرح جب سے انقلاب آیا وہاں پر جی، یہ 2 فوجی قوتیں وہاں پر پیرلل ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتی ہیں جی، تو اس لیے یہ علیحدہ نہیں ہے سیپریٹ، لیکن یہ دونوں جو ہے ایک پاسداران انقلاب ہے، کسٹوڈین آف ریولوشن، اور دوسری جو ہے ریگولر آرمی ہے۔ اچھا جی، یہ سر کتنا زیادہ افسوسناک واقعہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ وہ سر پھرا ہو گیا، اسرائیل کے 2 کمانڈروں کو، 2 ان کے جو چیف ہیں ان کو اس نے شہید کر دیا۔ دیکھیے، یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جو اسماعیل ہانیہ کی شہادت ہوئی تھی، جی، وہ بڑی پرسائز انفارمیشن کے ساتھ ان کا پاسداران کا ایک ریسٹ ہاؤس تھا، اس کے کمرے میں تھے، اس کمرے میں میزائل جا کے لگا تھا۔ جی، تو یہ انٹیلیجنس جو ہے امریکہ کے سیٹلائٹ کے ذریعے اسرائیل کو ملتی رہتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ایڈوانٹیج ہے۔ یہی ہم نے دیکھا کہ آج بھی یہی ہوا کہ جو چیدہ سربراہ تھے ان کے، خاص طور سے فوج کے سربراہ اور جو ان کی نیوکلیر انرجی ہے اس کے جو سربراہ تھے، ان کو پرسائزلی نشانہ بنا کے شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ سیٹلائٹ انفارمیشن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جی، لیکن سر وہ ان کے جہاز تو اندر آئے ہیں، ان کے میزائل بھی اندر آئے ہیں، تو ایران کس حد تک جائے گا اس کے جواب میں؟
देखिए जो ईरान की लीडरशिप के जो बयानात हैं, अगर उसको आप जमा करें और गौर करें उनके ऊपर, तो वो तो किसी शदीद रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं कि चाहे वो अमेरिका के फौजी अड्डे हैं इस खित्ते में, वो भी निशाना बनेंगे। इसराइल के खिलाफ तो ऑलरेडी इतलात हैं कि 100 से ज्यादा ड्रोन उन्होंने फायर कर दिए और ये तस्दीक भी की है इसराइल की फौज ने। तो रद्द अमल अगर शदीद नहीं होता है तो फिर तो नुकसान पहुंचेगा बहुत ज्यादा। इसराइल इस वक्त एक मस्त हाथी की तरह से अपने ग्रेटर इसराइल के मिशन के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, और इस खित्ते में पाकिस्तान को भी उतने ही खतरानाक है कि अगर ईरान जो है वो तस्खीर हो जाता है तो फिर उसके बाद हमारी बारी भी आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो बाकी सर दीगर भी तो ममालिक हैं, तुर्की है, मिस्र है, सऊदी अरब है, तो उनकी क्या हिकमत अमली हो सकती है? पाकिस्तान अपनी बारी का इंतजार कर रहे तो वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए खित्ते में अगर जंग बढ़ेगी, अगर ये फैलेगी, तो फिर इन सारे ममालिक जिनका जिक्र आपने किया है उन तक हीट तो पहुंचेगी, ये हो नहीं सकता। इसलिए कि वहां पर अनपॉपुलर रिजीम्स हैं और लोग जो हैं वो उनकी सोच और है और वहां की लीडरशिप की सोच और है। वो अपनी हुकूमतों के गिरने के खतरे से अमेरिका की पॉलिसियों और अमेरिका के अहकामात के पाबंद हैं। यही वजह है कि ये जो दोगलापन है कि अवाम कुछ सोच रहे हैं और क़यादत कुछ सोच रही है, इसी ने इसराइल को इतनी जुर्रत और इतना हौसला दिया है कि वो हर मुल्क के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आमादा है। पहले उसने लेबनान के साथ जो किया वो सामने है, सीरिया के साथ जो किया वो सामने है, जॉर्डन के सामने, यमन के साथ जो कुछ किया वो सामने है। तो अगर इन ममालिक ने कोई मुश्तरका यानी तर्ज अमल इख्तियार न किया तो इन सब तक भी ये हीट पहुंचेगी, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, दुनिया में अगर कोई मुकाबला कर सकता है, इसराइल को शिकस्त देने की पोजीशन में है तो वो पाकिस्तान है। तो हमारे फील्ड मार्शल साहब क्या इस तरफ जाते हुए आपको नजर आते हैं? देखिए अगर मैं तारीख के स्टूडेंट के तौर पे आपको याद दिलाऊं तो जो इसराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे 1948 में उन्होंने कहा था कि इसराइल को अगर किसी मुल्क से खतरा है तो वो इसके इर्द गिर्द के ममालिक नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। जी जी। यही बात इसराइल के स्कूलों कॉलेजों के सिलेबस में पढ़ाई जाती है। इसराइल को सिर्फ मोहतात रहना है पाकिस्तान से, जो एक ऐसी कुव्वत है जिससे इसराइल की जो एग्जिस्टेंस है उसको खतरात लाक हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि मोदी के साथ किस तरीके से गठजोड़ के साथ इसराइल और इसराइल के नेतन्याहू काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। अभी जो हालिया जंग हुई है उसमें भी इसराइली ड्रोन और इसराइली टेक्नोलॉजी का जिस तरह इस्तेमाल किया गया ये आपके सामने है। तो इसराइल समझता है कि पाकिस्तान उसका दुश्मन नंबर 1 है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।